بجا دی گئی ہے اور اس محفل کا باقاعدہ آغاز رب العالمین کے مقدس نام اور پاک کلام سے ہم کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضری پیش کرتے ہوئے آقائے دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت میں حاضر خدمت رہیں گے۔ تو میں ان تمام کو نور مجسم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کے موقع پر اس محفل پاک میں آنے کی دعوت دیتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ دوستو محفل نعت میں آیا جایا کرو، محفل نعت میں آیا جایا کرو، اپنا سویا مقدر جگایا کرو، محفل نعت میں آیا جایا کرو، اپنا سویا مقدر جگایا کرو، اور محفل نعت میں آ کے بیٹھا ہے جو اس کی واللہ طبیعت غنی ہو گئی۔ کائنات کو تخلیق کیا رب العالمین نے، جب اس کائنات کو تخلیق کیا تو قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم اس کائنات کو ہی تخلیق نہ کرتے۔ تو جو ذات وجہ تخلیق کائنات ہے، جس ذات کے ہونے سے یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ہوا، یہ روشنی، حتیٰ کہ یہ انسان اور انسان کی آنے جانے والی سانس یہ پتہ دیتی ہے کہ نور مجسم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ سب کچھ عطا ہوا۔ ہم نے اس محفل میں آقا و مولا کے عقیدتوں بھرے نذرانے اس بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے اپنی حاضری پیش کرنی ہے اور اس محفل کو اس منزل تک پہنچانا ہے کہ جس منزل پر پہنچ کر ہم نے اس بارگاہ میں صلاۃ السلام کا نذرانہ اس محفل کا آغاز کریں اور پھر اس محفل کو سماعت کریں اسی عقیدت کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ کہ جو ہم ہر سال اس محفل میں بیٹھ کر جس عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ خوش آمدید کہوں گا اس مبارک محفل میں ملک و ملت کے معروف و محترم صنف حاضرات کہ جن کا تعلق میرے شہر حیدرآباد سے ہے۔ ملک و ملت کا حوالہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اور میرے شہر سے تعلق رکھنے والے یہ پیارے نام جناب ندیم اقبال صاحب، محمد ندیم اقبال ایوارڈ یافتہ شناخہ ہیں، اور اس محفل میں ندیم اقبال جہاں تشریف فرما ہوئے وہیں آغا منور پیارے انداز سے اب یہ دونوں شناخہ مل کر بارگاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ان حمدخواہ حضرات کے ساتھ مل کر آپ بھی حمدخواہ بن جائیے گا اور اس رب کی ربوبیت کو بیان کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ رب العالمین ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مولا جب تیری شان قریب پہ نظر ہمارے محترم صنف حضرات نے اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ندیم اقبال، آغا منور اور غلام حسین فاہدی بارگاہ رب العالمین میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور اب اسی ترتیب کے ساتھ اور اسی محبت کے ساتھ ہم نے اس مبارک محفل کو آگے بڑھانے کی سعادت حاصل کرتے رہنا ہے۔ لیکن آغاز محفل میں کیونکہ ایک چھوٹی بچی، ایک ننھی بچی، اسی یقین کے ساتھ آپ حضرات سماعت کیجئے گا کہ جب نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مدینہ پاک میں ہوئی
تو بنو نجار کی بچیوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا تھا دف بجاتے ہوئے. وہ دف بجا کر طلع البدر علینا کی صداؤں میں حضور نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا تھا. تو آج اس مبارک محفل کا آغاز بھی ہم ایک ننھی منی بچی کی ثنا خوانی کے ذریعے کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور چھوٹی سی عمر میں حضور کی بارگاہ میں عقیدتوں بھرا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. میں گزارش کروں گا منتشا زہرا علی بھٹی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنی حاضری پیش کریں بارگاہ رسالت کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور آپ کی سبحان اللہ کی صداؤں میں یہ ننھی بچیاں منتشا زہرا علی بھٹی ہدیہ عقیدت پیش کریں. منتشا زہرا علی بھٹی نذرانہ عقیدت پیش کر رہی تھی اور آغاز محفل میں اتنا مبارک نام اپنے لبوں پر سجا لیا کہ اب پوری محفل کا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. آج کی اس مبارک محفل میں محترم آغا منور اور ندیم اقبال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد غلام حسین بھائی صاحب سے اجازت اور اپنے کلام کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اور عاشق کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا. یہ ہم مسلموں کا ایمان ہے. اللہ پاک سے بے پناہ دعا گو کہ ان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار اور بڑوس عطا فرمائے. کوئی زبان خاموش نہ رہے. نادان طبیب کہتے ہیں سینے کا درد ہے سچ پوچھئے کہ دل میں مدینے کا درد ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دن کا اجالا گیا ساتھ میں جی بھر کے مدینہ بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول. وہ اگر روئے بشر سامنے ہو اگر روئے خیر بشر آرزو آقا ہو روبرو دل میں آرزو آقا ہو روبرو پھر تلاوت
ہاں مزہ آئے گا دل میں ہے آرزو آقا ہو رو برو مجھ کو ایسی بیمار رہنے تو نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے میرے لیے خبر آیا اگر سب کے لیے خبر آیا اگر پھر آیا کت کت تیرا مزہ آئے گا میرے آرزو آقا ہو رو برو دل میں آرزو صلی اللہ علیہ یا مل کے پڑھی یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے میں مولا زہرا پاک کے صدقے میں مولا علی 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 مولا علی کے صدقے میں حسن و حسین کے صدقے میں غم سب کو مدینے بلا بلا حسنین کے نانا نانا حسنین کے نانا نانا حسنین کے نانا نانا حسنین کے نانا سبحان اللہ لو آب سرور لو آب سرور لہو علی کا اور بطول کی گود حسن شبر کی ساری چیزیں کی سوچو میرا حسین کتنا حسین ہوگا والا حسین کی صدقے میں اما فاطمہ زہرا کے صدقے میں اسی سال مدینے بلانا حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا بولو اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ
حسنین کے نانا عرش محلہ بنا محلہ دید کو رب نے بلایا عرش محلہ بنا محلہ دید کو رب نے بلایا حشر تلکنا حشر تلکنا ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا اے حسنین کے لالا نانا اے حسنین کے لالا نانا اے حسنین کے لالا نانا اے حسنین کے لالا اے حسنین کے لالا نانا اے حسنین کے لالا سبحان اللہ تھا ان کا جلوہ انوار کا کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا کیا ہوگا ہر کوئی بتا دیکھے ہر کوئی بتا دیکھے دیدار کا کیا ہوگا دیدار کا کیا ہوگا جب کالے کبا جب کو جرا کو بجھے جب کالے کبا جب کو جرا کو بجھے وہ برا تو تھا سنگ مجھ در بجا مجھ بھر بجھے محشر میں جو نکلے گا یہی نام دہن سے تو جھک جائے گا پلڑا میرا نیکی کے وزن سے جھک جائے گا پلڑا میرا نیکی کے وزن سے کہ یہ وہ نام کہ جس نام سے کائنات کا کام چلتا ہے اور یقینی طور پر اس نام کی تسبیح کو اپنے لبوں پر سجاتے ہوئے ہم آج کی اس مبارک محفل میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں تو اسی یقین کے ساتھ اور اسی محبت کے ساتھ اس مبارک محفل میں موجود بھائی غلام حسین واحدی کے جو شاگرد یہاں پر تشریف فرما ہوئے ہیں ان میں محترم سامعین کے سینوں کو منور فرمائیں محترم منور جمیل اور دعوے تو بہت سارے کیے جاتے ہیں عاشق کا کیا دعویٰ ہے سماعت کیجئے کہ دعویٰ یار دیوانے دا دعویٰ یار دیوانے دا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ